السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا روزہ اچھا گزر گیا ہوگا۔ آج آپ کو کیا معلومات چاہیے آپ بتائیں۔ میرے پاس تو بہت ساری معلومات ہیں۔ چلیں ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں، یا قاضی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں کہ قاضی صاحب نے یو ٹرن لیا یا کیا لیا ہے۔ ایک طرف وہ گورنمنٹ کو انہوں نے انکوائری ڈیلیگیٹ کی اور کہ کمیشن بنائیں، کمیشن بن گیا اور ابھی جو ہے انہوں نے سوموٹو لے لیا۔ کیا وجوہات بنی اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا بس یہی ہے کہ ایک پاپولر سینٹیمنٹس جو ہیں وہی اسے ایڈریس ہوں گے؟ ایک یہ بات۔ دوسرا جو ایک پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری ہے کہ عمران خان کو ایک کیس میں ان کو ضمانت مل گئی ہے لیکن رہائی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، مریم نواز جو ہیں وہ بڑی غصے میں ہیں کہ انہوں نے آئی جی نئے تعینات ہونے والے آئی جی اسلام آباد کو روک لیا۔ انہوں نے کیا ادھر روکو، یہ تم میری مرضی تو بغیر کیویں جان دی کوشش کی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ جو قاری ابو بکر معاویہ والا کیس ہے کہ وہ کیس تھا کیا، اس نے کوئی جنسی زیادتی کی نہیں کی، کیا معاملہ کیا بنا ہے۔ تو ناظرین یہ گفتگو ہے، باقی میں میرے اہل آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے چینل سبسکرائب کریں، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹلی شلی تسی بجا کے رکھیا کرو۔ تو میں میرے اہل گفتگو شروع کرتا ہوں، میں ہوں بھی جلدی میں ذرا آج۔ تو ناظرین جو آج بڑا سرپرائز دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے سو موٹو لے لیا ہے اس واقعے پہ کہ جس پہ ایک وکلاء کا ایک بڑا بھرپور مطالبہ تھا، مختلف وکلاء تنظیمیں جو ہیں وہ بھی کہہ رہی تھیں۔ قاضی صاحب نے انیشلی سو موٹو نہیں لیا، یعنی اس کیس پر جو کہ 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ تو پہلے تو انہوں نے معاملہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور کمیشن کی بات کی کہ کمیشن بنایا جائے۔ ایک بڑے انتہائی انٹیگریٹی والے جو جج تھے جسٹس تصدق جیلانی، ان کو کمیشن کا سربراہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ پھر جب وہ لیٹر آیا کو وکیلوں نے 300 وکیلوں نے رل کے ایک لیٹر لکھا اور اس میں جو جیلانی صاحب ہیں ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے اس پہ سو موٹا ہونا چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر جو اعتراض تھے نا بڑے غلط آ رہے تھے جی کہ وہ جی ایک ریٹائرڈ جج کیا کرے گا۔ بھئی حاضر سروس جج کی کریں گے؟ ادھر جو حاضر سروس ججز ہیں جنہوں نے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے وہ خود نہیں کچھ کر پا رہے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور وہ جو بقول شاعر کہ وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود سراپا سوال تھا۔ تو ادھر یعنی کہ جو حاضر سروس ججز ہیں انہوں نے ان سے تو کام شروع ہوا ہے۔ اور بائی دا وے ذرا میں تھوڑا سا آپ سے ذکر کر ہی دوں کہ حاضر سروس ججز جو ہیں ان میں ایک جسٹس کیانی بھی ہیں، اور یہ وہ جج صاحب ہیں کہ جن کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے جی کہ ان کے جو بردر ان لا ہیں ان کو اغوا کیا گیا، الیکٹرک شاک وغیرہ لگائے گئے۔ اب جسٹس کیانی صاحب وہ جج ہیں کہ جنہوں نے وزیر اعظم کو بلا لیا، مسنگ پرسن کے کیس میں وزیر اعظم انوار کاکڑ کو بلا لیا، وہ 2 دفعہ پیش نہیں ہوئے، پھر پیغام کیا جی کہ اس کے بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پیش ہونے کے، نہ پیش ہونے کے، تو وہ پیش ہو گئے۔ ایک رکنی بینچ نے وزیر اعظم کو بلا لیا، لیکن دوسری طرف ان کے جو بردر ان لا ہیں ان کے ساتھ مسئلہ بنا، ان کی کمپلین فائل نہیں کی۔ اور اتنے جو دلیر جج ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا یا جو ان کو تھریٹ کر رہے تھے، جو ان کے جو بردر ان لا ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، یہ ان کو بھی بلا لیتے۔ ان کو نہیں بلا سکے، ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر کو بلا سکتے ہیں۔ بابر ستار صاحب، انہوں نے جتنا ڈی سی دی آتما رولی ہے، جس طرح جو ڈی سی اسلام آباد ہے اس کو جتنا ذلیل کر کر کے پھر بھی اور بار بار غیر مشروط معافیوں کے باوجود پھر بھی توہین جو ہے کنٹمپٹ لگا دی، تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ایک لیٹر لکھ رہے ہیں۔ بھئی آپ کو جب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ساتھیوں پر پریشر آ رہا ہے یا آپ پر بھی آ رہا ہوگا مے بی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان لوگوں کو خود بلا لیتے۔ اب یہ حاضر سروس ججز جو ہیں وہ نہیں بلا پا رہے، تو اب اعتراض کیا ہو رہا ہے جی کہ ریٹائرڈ جج جو ہے نا جی وہ نہیں بلا پائے گا۔ اور ریٹائرڈ جج جو ہے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصدق جیلانی جو ہے نا بڑے ایماندار اور بڑے انٹیگریٹی والے ججز ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹائم پہ ثاقب نثار جو ہیں یہ حاضر سروس جج تھے۔ سلیم شہزاد مرحوم جرنلسٹ، ان کا مرڈر ہو گیا، ایجنسیوں پر الزام تھا، کمیشن بنا، جو پہلی ملاقات تھی اس میں جرنلسٹوں کو بلایا، میں بھی اس میں شامل تھا۔ تو حاضر سروس جج، حاضر سروس اسی انج سوئی نا کہ جی میں انہوں کو پتہ نہیں کوئی بڑیاں کوئی طاقت دیاں گولیاں کھادی ہوں۔ تو جو ثاقب نثار صاحب انہوں نے کہا کہ میں جب گھر سے آئی صبح نکلا ہوں تو میری بیگم نے میری جیب میں جو سورہ یاسین ہے وہ میری جیب میں رکھی ہے کہ تسی ایک بڑے خطرناک کام تے جا رہے ہو،
ٹھیک ہے. تو حضرت سے ججز پہلے جو کمیشن بنے انہوں نے کیا کر لیا. اینی وے ہم واپس آتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ اب جو ہے یعنی کہ قاضی صاحب نے اتنا زیادہ لوگوں کے ایک اصرار پر سوموٹو تو لے لی ہے. اب سوموٹو کے بعد یہ کیا کریں گے؟ اب یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا سوموٹو کا، ان کو بندہ پوچھ لے کہ بھائی تسی اتنے مامے بنے سو، تسی کہہ رہے جی سوموٹو لینا چاہیے، ہون کی ہوئے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یعنی کہ ہم آئندہ دنوں میں ڈسکس کر لیں گے. اگر کچھ ہو گیا تو پھر بھی میرے سے بات کر لیجیے گا. ہوگا یہ کہ جی اس پہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا کوئی بڑے بڑے بیان آئیں گے، ریمارکس آئیں گے اور ہم خوش ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بس یہ ہوگا. اس سے زیادہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہوگا کہ کوئی جی آئی ٹی بنا دیجیے. تو جی آئی ٹی میں کون ہونا ہے؟ جی آئی ٹی میں پھر گورنمنٹ کے لوگ ہونے ہیں. اس میں کوئی آپ پولیس کے لوگ ڈالیں گے، آپ پھر جو ہے یعنی کہ ایجنسیوں کے لوگ ان کو ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے، یہ بھی طے کرنا ہے، کیونکہ ایجنسیوں پر تو پہلے اعتراض ہے، وہ شامل ہے. تو کس کی جی آئی ٹی بنائیں گے؟ وہ کوئی ججز کی جی آئی ٹی تو نہیں بننی نا، وہ پھر گورنمنٹ کی بننی ہے. ان کا معاملہ پھر گورنمنٹ کے پاس جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو آج کل مطالبہ ہو رہا ہے نا، یہ ٹھنڈا پڑ جانا ہے جی کہ بھائی جو ہے نا کوئی ایمان، ہمارا جو جذبہ ایمانی ہے وہ تازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہونا کچھ نہیں ہے. یہ آپٹکس کے لیے میں جو اس معاملے پہ کافی لوگ ووکل ہیں کہ انہیں سوموٹو لینا چاہیے تھا جو چیف جسٹس کو. میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا تھا کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ اس سے مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو وہ اس چیز کے بھی معترف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل نہیں ہونا. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوموٹو اگر ہو جائے گا تو ایک ذرا میسج جانا چاہیے ٹاپ پہ. چلیں ٹھیک ہے، ٹاپ سے میسج بھیج لیں، دیکھ لیتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اور کتنا کو پڑتا ہے. اینی وے یعنی کہ ویلکم سٹیپ کہ چلیں کم از کم اور کچھ نہیں ہوا اس سارے عمل میں. لیکن یہ جو مطالبہ ہے نا، لوگوں کا مطالبہ مان لیا گیا ہے اور جو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. چلیں اگر اس کا کوئی پازیٹیو پہلو یہ آ جاتا ہے کہ اس سے جو جونیئر ججز ہیں ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہی ایک اس کی سروس ہوگی. باقی یہ ججز جو ہے ان کو بلایا جانا چاہیے اور اس میں ان ججز کو پوچھنا چاہیے کہ کس کس نے ان کو تھریٹ کیا ہے. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ کراس ایگزامن ہوں گے. اب کس نے کراس ایگزامن کرنا ہے؟ آپ نے بندے امریکہ سے تو نہیں لے آنے نا. اور جب آپ امریکہ سے بھی لے آتے ہیں، میں پھر یعنی کہ بات آگے بڑھ جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے کہ جب بے نظیر بھٹو کے کیس میں ہم نے کیا کیا جی، یو این کا انکوائری کمیشن، او جی ہون جی یو این دا انکوائری کمیشن دے بندے پکڑے گا. انہوں نے کٹا دا سا کچھ نہیں ملا. الٹیمیٹلی یہی جو ہے کہ ہم نے فلاں کا بیان ریکارڈ کیا، فلاں کا بیان ریکارڈ کیا، الٹیمیٹلی کو شک و شبہات کا اظہار کر کے چلے گئے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، جس کو ہم ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، ان کو ذرا انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بھائی تانوں اساں کادے واسطے بلایا سی؟ ٹھیک ہے، اتنے پیسے لگائے، سب کچھ کیا کہ جی یو این کا انکوائری کمیشن بنے، کچھ نہیں کر سکے وہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو پاپولر سینٹیمنٹس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، مسئلہ آپ حل نہیں کر رہے. اینی وے اب جو ہے یعنی کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، یہ پھر کسی اور ایشو پہ بات کریں گے. پھر تسی آندے ہو جی کہ آ کے چلے جاندے ہو. بھائی اتنے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ولاگ لمبا ہو جاتا ہے، میں ان پھر کی کراں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو جتنی یعنی کہ اتنے انہیں چیزیں کچھ لبدا ہے، یعنی کہ یہی میں کہہ سکنا. تو ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمران خان کو آج توشہانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے. اچھا، اس میں جو حیرانگی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب والے کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی سسپینشن بنتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کی جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. ہاں، لیکن قابل غور یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی اپیل کو منظور کر لیا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ ان کی سزا ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے، اب یعنی اپیل جو ہے، اپیل کی منظوری کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جو ہے آگے جو اس معاملے پہ ایک جو ہے اس پہ آگے کو کارروائی شروع کی جائے. اور یہ معاملہ ویسے پہلے ہائی کورٹ بھی کہہ چکی تھی جی کہ اپیل پر بات نہیں ہوگی، سزا کی سسپینشن پہ بات ہوگی. تو اس معاملے میں جو گورنمنٹ جو نیب ہے اور جو ہائی کورٹ ہے، اور وہ بھی ایک پیج پر تھے اور پی ٹی اے بھی اس پیج پر آ گئی. اب کیا اس کا مطلب ڈیل ہے؟ میرا نہیں خیال ڈیل ہے. یہ معاملہ جو ہے چلتے رہتے ہیں. پہلے نواز شریف کے کیس میں بھی کوئی ایک کیس میں ان کو کوئی ضمانت مل جاتی تھی، اگر ایک تو خیر ان کے ذرا اتنی جلدی چلتے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی ضمانت مل جاتی تھی، کوئی 2 کیس اور بنا دیتے سن انہوں نے. ٹھیک ہے، تو وہ معاملہ جو ہے نا الٹیمیٹلی ڈیل پر ہی جا کے ختم ہونا ہے کہ جب ڈیل کسی اور کے ساتھ ہونی ہے، کوئی چودھری ریاست کے ساتھ، تو پھر جو ہے ان کے آگے چیزیں بڑھیں گی. اب جو ہے یعنی کہ ہم آتے ہیں ایک تیسرے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے اسلام آباد کے بارے میں. آپ کو پتہ ہوگا جی کہ اتنے نئے آئی جی آ رہے سن، علی ناصر رضوی صاحب. علی ناصر رضوی جو ہیں وہ ڈی آئی جی آپریشن ہے لاہور میں، اور جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے بڑے وہ پیارے ہیں. اب وہ کتنے پیارے ہیں یعنی کہ یہ ابھی موقع نہیں ہے بتانے کا. جب وہ ان کی تعیناتی ہو جائے گی نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے پیار کا سبب کیا ہے.
یہ اتنے ایک دوسرے کے قریب کیوں ہیں، یا محسن نقوی ہی علی ناصر رضوی کو ہی کیوں اسلام آباد کا آئی جی لگانا چاہ رہے تھے. تو وہ تو باتیں بعد میں ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا ان کا بھی جو ہے نا اچھا ایک انہوں کو بھی پاوا ہے، یعنی کہ ان کا جو پنڈی والا پاوا ہے نا وہ بھی بڑا سٹرانگ ہے. تو کسی نہ کسی سٹیج پر وہ شاید ان کو لانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اس ٹائم جو ہے نا چیف منسٹر جو ہے نا اس نے ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ تسی ہوندے کون ہو، اور میرے پوچھیاں بغیر جڑے میرے افسر جڑے انہوں نے لے کے جا رہے ہو اتوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اس پہ مریم جو ہے نا وہ اس نے اپنی ڈسپلیئر کنوے کیا ہے. مریم نواز شریف چیف منسٹر پنجاب نے اس نے کہا کہ میرے افسر کو لے کر جا رہے ہیں آپ ادھر سے، نہ افسر نے پوچھے اور نہ جڑے نے کھڑن والے نے پوچھے. ادھر سے جو ہے آپ نے کوئی ریکوزیشن آئی ہے اور ادھروں کون ہوتے ہیں یا انہوں فارغ کرنے والے، یہ نہیں جائے گا، یہ ابھی ادھر ہی ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے مریم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. معاملہ فار ناؤ یا کچھ وقت کے لیے یہ رک گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک جو ان کے اور افیسر ہیں پنجاب میں وہ سیکٹری لیول پہ کام کر رہے ہیں. ان کو جو نقوی صاحب ہیں وہ اسلام آباد میں چیف کمشنر لانا چاہ رہے تھے. اور لیکن وہ جو افسر ہیں وہ بڑے اس معاملے میں وہ عقل مند ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے نا یعنی کہ میں جانے کو تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ ہی نو پوچھ لو، یعنی کہ باجی نو پوچھ لو، یعنی کہ اگر جو ہے نا مریم بی بی وہ اگر مجھے خوشی جانے دیتی ہیں تو میں جاتا ہوں، میں ناراض کر کے کسی کو نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جو رضوی صاحب ہیں میرے خیال ہے انہوں نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی. تو رضوی صاحب جو ہے نا انہوں نے اتھی ذرا ایک سٹاپ لگ گیا، وہ ادھر ہی ان کو روک لیا گیا ہے، وہ ابھی نہیں آ رہے. مریم نواز جو ہے اس پہ سخت غصے چ نے، انہوں نے کہا کہ میں پانی لے کے آؤ. پھر انہوں نے دسیا جی تھوڑا روزہ ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو غصے نو تھوڑی دیر بعد سے سسپینڈ کرنے ہیں، کوئی شام تو بات کریں گے. تو ان کی جو ہے وہ تعیناتی اس لیے فار ناؤ رک گئی ہے، اس کی وجہ مریم بی بی ہے. آگے جو ہے یعنی کہ ہم آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ کے نالج میں ہوگا قاری ابو بکر معاویہ کا، تاندلیہ والا کی قاری ہیں. ان پر الزام لگا کہ انہوں نے ایک کم سن بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے. انتہائی ایک گناؤنا قسم کا الزام. اور پھر یہ ہے کہ ان کو میجسٹریٹ نے چھوڑ بھی دیا. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو جب ہم دیکھتے ہیں نا جی وہ دیکھو جی عدالت نے چھوڑ دیا. اب یہ ہے کہ عدالت میں کوئی عدالت پرسیپشن کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وکیل ہوتے ہیں نا ان کے، وہ جدھر سے ان کے ملزم کو یا ان کی کلائنٹ کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے نا وہ والا پوائنٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب انہوں یہ جو ہے یہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے. اس معاملے میں کمپلیننٹ کون تھا؟ اس معاملے میں کمپلیننٹ جو ہے وہ بچے کا باپ تھا. اور بچے کے باپ نے جو بتایا اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل میں جنسی زیادتی نہیں ہوئی تھی، لیکن جنسی زیادتی کی کوشش ہوئی تھی. وہ کیا تھا جی کہ وہ جو یہ ہے جی کہ اس کے کپڑے اتارے گئے، یہ وہ ہاتھ لگایا گیا اس طرح، لیکن جنسی زیادتی والا عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جو علماء حضرات ہیں ان کی جو ہے سب کی جو عزت ہے وہ ایک خطرے میں چلی گئی. اس میں جو ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں جو ایک اہل حدیث کے مکتبہ فکر کے ایک بڑے نامی گرامی عالم ہیں، وہ بھی ادھر پہنچے. اب انہوں نے کس طریقے کے ساتھ وہ بچے کے باپ کو قائل کیا. ایک غریب آدمی نے بیچارے نے کی قائل ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب غریب آدمی جو ہے اس کو جس طریقے سے آپ قائل کر لیں اس کے لیے یہ بھی بڑی ایک معجزہ ہوتا ہے جی کہ اس کے گھر میں کوئی بڑے بڑے نام آ گئے ہیں. یہ بیچارہ وہ یہ بات ہی بھول جاتا ہے کہ کس چکر میں آئے ہیں، یا اس کے بچے کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، یا اس بچے پر کیا گزری. دوسرا جو ہے اس کو سمجھانے والے لوگ وہ پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تو بہتر ہے کہ پیار نہ مان جا، اے طاقتور لوگ نے نا پھر بھی اپنا کام تے کرا ہی لینا ہے، تو بہتر ہے کہ تو انہوں نے شکریہ دا موقع دے دے، یعنی کہ تو ان پہ احسان کر دے. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس آپشن ہی نہیں بچتا. اب یہ ہے کہ وہ بچہ وہ جو والد ہے اس نے جا کے ادھر پولیس ادھر جا کے بیان دے دیا کہ بھائی میں نے ان کو معاف کیا. ٹھیک ہے. اور میں جو ہے نا علماء سے پیار کرتا ہوں. دیکھو علماء نہ جنہوں نے پیار کرتا ہے وہ بچے نہ کی کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ میں نے اس پہ پھر مزید میں نے اپڈیٹ چیک کی کہ کیا اب معاملہ کدھر تک پہنچا. تو یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس نے ریویژن کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے. مثلا یہ ہے کہ انہوں نے وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ریاست مدعی بن جائے کہ یہ بچے کے ساتھ ایک ہراسمنٹ کا معاملہ ہے. یہ لوگوں جو اس کے والدین ہوں ان کو جو ایک اثر و رسوخ والے علماء ہیں ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے،
اور اگر اب ان کو یہ مجسٹریٹ سے آگے انہوں نے جو آگے کورٹ ہے اس میں اپیل کی ہوئی ہے، اگر ان کی مانی جاتی ہے تو پھر اس میں ریاست مدعی بنے گی. پہلے کون ہے؟ بچے کا باپ جو ہے وہ کمپلیننٹ تھا، اب جو ہے ریاست جو ہے وہ کمپلیننٹ بنے گی، اور وہ یہ اس کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ کرے میری گل درست ہوئے، اللہ کرے کہ میرے اہل کہ آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس طرح کے جو ایک بھیڑیے ہیں ان سے بچ پائیں. تو ناظرین مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.